السلام علیکم، میں ہوں محمد رمضان ددوڑا اور آپ دیکھ رہے ہیں بزم ٹی وی یوٹیوب چینل۔ آج کی اس انفارمیٹیو ویڈیو میں یورپ کے خوبصورت سیاحتی ملک کے بارے میں بتانے لگا ہوں۔ ایسا ملک جس کی انٹرنیٹ سپیڈ دنیا میں پہلے نمبر پر ہے، ایسا ملک جس کی لڑکیاں دنیا کی دراز قد اور خوبصورت ہیں۔ آج کل کا جدید ڈریس پینٹ اسی ملک کی ایجاد ہے۔ ایسا ملک جس کے دارالحکومت میں لکڑی کی 4000 عمارتیں ہیں۔ پاکستان اور انڈیا کا کوئی بھی شہری اس ملک جانا چاہتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں 2 پوائنٹ بتاؤں گا، اگر اس پر عمل کر گئے تو آپ کا مستقبل بن جائے گا، ورنہ پیسے ضائع مت کیجیے گا۔ تو آئیے بات کرتے ہیں یورپ کے خوبصورت ملک لیٹویا کے بارے میں۔ تو ناظرین کرام، چینل کو کر لیں سبسکرائب اور کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ۔ دوستو، لیٹویا کا آفیشیل نام ریپبلک آف لیٹویا کہا جاتا ہے۔ لیٹوا کے معنی ہیں بہادر۔ لیٹویا شمال یورپ کے بالٹک علاقے میں ایک ملک ہے۔ یہ اسٹوینیا اور لیتھوینیا کے ساتھ بالٹک کی 3 ریاستوں میں سے ایک ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں آپ بہترین وائلڈ لائف، دلکش پہاڑی سلسلے اور کوار کی لکڑیوں کے درخت دیکھ سکیں گے۔ یہ ملک ٹریڈنگ کراس روڈ پر واقع ہے، جس کی وجہ سے یہ ملک مغربی یورپ اور روس کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرتا ہے۔ لیٹویا کا دارالحکومت ریگا ہے، جو ملک کا سب سے بڑا شہر ہے۔ لیٹویا کی سرکاری زبان لیٹوین ہے اور روسی زبان بھی بڑے پیمانے پر بولی جاتی ہے۔ لیٹویا کی کل آبادی 19,54,924 افراد پر مشتمل ہے۔ لیٹویا کی کل آبادی کا 69% لوگ شہروں میں رہتے ہیں اور باقی 31% لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں، اور 31 افراد فی مربع کلومیٹر میں رہتے ہیں۔ لیٹویا میں عورتیں زیادہ ہیں اور مرد کم ہیں، یعنی 100 عورتوں کے لیے 85 مرد ہیں۔ اس کی بڑی وجہ ورلڈ وار 2 میں لیٹویا کی 40% آبادی ختم ہو گئی تھی اور یہی گیپ چلا آ رہا ہے۔ لیٹویا کے شمال میں اسٹوینیا، جنوب میں لیتھوینیا، مشرق میں روس اور جنوب مغرب میں بیلاروس ہے، اور مغرب میں سویڈن کے سمندری حدود ملتی ہے۔ لیٹویا کی سرحد کی کل لمبائی 1370 کلومیٹر ہے اور اس کی لمبی سرحد لیتھوینیا کے ساتھ ہے جو 544 کلومیٹر ہے، اور سب سے چھوٹی سرحد بیلاروس کے ساتھ 161 کلومیٹر ہے، اور ساحل سمندر 498 کلومیٹر ہے۔ لیٹویا کی لڑکیاں 26 سال کے بعد شادی کرتی ہیں۔ لیٹویا کی لڑکیاں دراز قد اور خوبصورت ہوتی ہیں۔ ان کا قد تقریباً کم از کم 6 فٹ ہوتا ہے۔ لیٹویا کی لڑکیاں اپنا فیوچر باسکٹ بال اور ماڈلنگ سے منسلک ہے۔ بڑی بڑی فرنچائز ان کو اپنے کمرشل میں ایڈ کر کے ان کا مستقبل بن گیا ہے۔ لیٹویا کی دلہن سفید رنگ کا گاؤن پہنتی ہے۔ شادی کے دن دلہا اور دلہن کو دوست نقدی سلامی دیتے ہیں تاکہ وہ ہنی مون پر جا سکیں۔ دلہن کی گود میں اگلے دن چھوٹا سا بچہ بٹھایا جاتا ہے تاکہ دلہن کے دل میں بچے کی آس ہو۔ لیٹویا کا کل رقبہ 64,599 مربع کلومیٹر ہے اور 24,938 مربع میل ہے۔ یہ ملک رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 122واں ملک ہے۔ لیٹویا کے 2,340 کلومیٹر رقبے پر پانی ہے اور ملک میں 12,000 ندی نالے ہیں۔ لیٹویا میں 17 دریا ہیں جن کی لمبائی 100 کلومیٹر تک ہے۔ لیٹویا کے 4 دریا ہیں جن میں گوا، دگوا، للک اور ونٹا ہیں، جو بالٹک کے سمندر میں گر جاتے ہیں۔ لیٹویا کی سالانہ GDP 53.91 ارب ڈالر ہے، جو دنیا میں 58 نمبر پر ہے۔ لیٹویا میں فی کس آمدنی 27,600 ڈالر ہے، جو پاکستان کے 34,56,649 روپے بنتی ہے، اور مزدور کی سالانہ تنخواہ 13,059 ڈالر ہے۔ لیٹویا میں 62.2% لوگ لیٹوین، 25.2% لوگ رشین، 2.2% لوگ بیلاروسین اور 2.1% یوکرینین اور 1.2% پولش ہیں۔ لیٹویا کی کل آبادی 19,54,924 افراد پر مشتمل ہے۔ لیٹویا میں مردوں کی اوسط عمر 70 سال ہے اور عورتوں کی اوسط عمر 75 سال ہے۔ لیٹویا کے لوگ 7.7%
زراعت کے ساتھ منسلک ہیں، 24.5% لوگ انڈسٹری کے ساتھ منسلک ہیں اور 68% لوگ سروسز سے وابستہ ہیں۔ لٹویا کا 54% رقبہ جنگلات کے ساتھ ڈھکا ہوا ہے۔ لٹویا میں سیاحت کے علاوہ برآمدات میں سور کا گوشت، دودھ، انڈے، مچھلی، اسٹیل اور اس کے علاوہ لکڑی کے فرنیچر سے بہت بڑا زر مبادلہ کماتا ہے۔ لتویا اپنے ملک جی ڈی پی سے 5.9% لوگوں کی صحت پر خرچ کرتا ہے اور 5.3% سالانہ تعلیم پر خرچ کرتا ہے، اور اسی وجہ سے یورپ کے دیگر ملکوں کی طرح لٹویا کا لٹریسی ریٹ 99.9% ہے۔ اگر لٹویا کی تاریخ کو دیکھیں تو 2000 سال قبل مسیح لٹویا لوگوں کے آباء و اجداد بالٹک میں آ کر آباد ہوئے تھے۔ 9ویں صدی میں قدیم بالٹک مخصوص قبائل تقسیم ہو گئے۔ لٹویا 1562 سے لے کر 1629 میں پولینڈ میں شامل رہا، 1721 تک سویڈن کے زیر نگین رہا اور پھر 1918 میں روس نے اس پر قبضہ کر دیا۔ بالآخر روسی افواج نے 1991 کو لٹویا کو آزاد کر دیا۔ 6 ستمبر 1991 کو روس نے لٹویا کی آزادی کو تسلیم کر لیا۔ 17 ستمبر 1991 کو اقوام متحدہ نے لٹویا کی رکنیت کو بھی تسلیم کر لیا۔ 1 مئی 2004 میں لٹویا یورپی یونین میں شامل ہو گیا اور 2014 میں یوروزون میں بھی شامل ہو گیا۔ لٹویا میں ڈرائیونگ دائیں ہاتھ پر ہے اور لٹویا کا وقت پاکستان سے 2 گھنٹے پیچھے ہے، اور لٹویا کا کالنگ کوڈ +371 ہے۔ لٹویا میں ایک آرے کی مشین پر کام کرنے والے شخص کو اس کی بیوی نے اسے سخت قسم کا لباس بنا کر دیا، اس میں سلوار کی جگہ پینٹ بنا کر دی۔ وہ پینٹ اتنی مشہور ہوئی کہ آج دنیا بھر کے ہر ملک میں قیمتی سے قیمتی پینٹ تیار ملتی ہے، یعنی پینٹ کی ابتدا لٹویا سے ہوئی تھی۔ لٹویا کا قومی کھیل باسکٹ بال اور آئس ہاکی ہے۔ باسکٹ بال وومن پلیئر الجینا سمجینیوا، جن کا قد 6 فٹ 11 انچ تھا، اپنی قد کی وجہ سے روس کو 2 گولڈ میڈل جتوائے، اور لٹویا میں 42 ایئرپورٹ ہیں جن میں 18 پر رن وے کی سہولت بھی موجود ہے۔ لٹویا پرچم 3 افقی دھاریوں پر مشتمل ہے، اوپر میرون، درمیان میں سفید اور نیچے میرون ہے۔ روایتی لٹوین کھانوں میں بیکن کے ساتھ بھوری رنگ کے مٹر اور لٹوین رائی کی روٹی، مختلف دودھ کی مصنوعات جیسی پکوان شامل ہیں۔ لٹویا کا انٹرنیٹ سروس بہت زیادہ اچھا ہے، امریکہ اور چائنا اور جاپان کو بھی اس نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ لٹویا کی پارکوں اور ہوٹلوں کے لیے نیٹ ورک بالکل فری ہے۔ لٹویا کی کرنسی یورو ہے۔ ویڈیو کے ٹائٹل میں بتایا تھا کہ اگر کوئی پاکستان یا انڈیا سے کوئی باشندہ لٹویا جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لٹویا جانے سے پہلے لٹویا کی زبان سیکھ لے یا پھر رشین زبان سیکھ لے۔ اگر کسی نے لٹویا میں کاروبار کرنا ہے تو باربر شاپ سے بہتر اور کوئی اچھا کاروبار نہیں۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیا کاروبار ہے بھائی، پیسہ اس میں بہت زیادہ ہے اور بال کٹوانے والے اور شیو کرنے والے کی بڑی مانگ ہے۔ اگر آپ نے لٹویا میں بال کٹوانے ہیں تو 1 مہینے کا آپ کو ٹائم ملے گا اور پیسہ بھی آپ اپنی مرضی سے انہیں دیں گے۔ جو بندہ لٹویا میں جانا چاہتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات ضروری ہونی چاہیے کہ لٹویا میں 2 مہینے نارمل سردی ہوتی ہے اور 10 مہینے ٹمپریچر مائنس ہوتا ہے، اور اتنی جسم میں صلاحیت ہو کہ سردی برداشت کر سکے۔ پڑھے لکھے افراد کے لیے جاب میں کمپیوٹر بہت ضروری ہے، ہر جگہ کمپیوٹر ہی ہوتا ہے، تو پڑھا لکھا بے شک تھوڑا ہو لیکن کمپیوٹر جاننا ضروری ہے۔ لٹویا کی اپنی 200 سال اپنی تیار کردہ شراب بلیک بلغیری بہت مشہور ہے۔ لٹویا کا پارلیمانی نظام ہے۔ لٹویا کے صدر ایگلز لیوٹ ہیں۔ لٹویا کے وزیر اعظم کرسٹیانس گیرانز ہیں۔